میں تو جرمنی گیا, میں نے کہا ریاست کے قانون کو یہاں فالو اس لیے کرو کہ خدا نے تمہیں حکم دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈی مارتے ہیں نا, وہاں ایگریمنٹ کرتے ہیں, اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں یورپ میں الحمدللہ مسلمانوں کا بڑا اچھا امیج بنا ہوا ہے. جرمن کی گورنمنٹ 2 سال تک اسکالرشپ دیتی ہے کہ آپ جرمن زبان سیکھ لیں. پاکستانی 6 سال تک سیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے, کہ اسکالرشپ کھاتے رہو, سیکھ گئے تو وہ بند ہو جائے گی. تو میں نے ان لوگوں سے کہا, میں نے کہا دیکھو یہ جو آپ خلاف قانون, آپ کو پیسے فری پکڑ کے نہیں مل رہے, کسی بدلے میں مل رہے ہیں, تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو چھوڑ بھی سکتی ہے, تھوڑی بہت پنشمنٹ ہوگی, ڈیپورٹ کر دے گی. آخرت والی گورنمنٹ آپ کو نہیں چھوڑے گی بھائی. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کیا کہا, شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی, جب حق لینے کی باری آتی تو پورا حق دیتی, اور جس چیز کے بدلے میں حق لے رہی ہے وہ چیز نہیں دیتی تھی, پورا ڈنڈی مارتی تھی اس میں. میں نے کہا یہ ناپ تول میں کمی والا کام کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہو. یہ صرف آلو پیاز ٹماٹر کے بارے میں تھوڑی ہے یہ آیتیں. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دی. اللہ کو یہ اتنا غضب آتا ہے کہ آپ کسی ریاست میں رہ کے ایگریمنٹ کر کے اس سے بینیفٹ حاصل کر رہے ہو اور اس کو اس کا حق نہ دے رہے ہو, جھوٹ بول کے پیسے لے رہے ہو آپ اس سے. میں نے کہا یہ تو چھوڑ دیں گے, اللہ نہیں چھوڑے گا آپ کو. تو ہم کس کے غلام ہیں میرے بھائی؟ اور اس کا ریاست کو فائدہ ہوگا یہ مان لینے میں, ریاست کو نقصان نہیں ہوتا, فائدہ ہوتا ہے. تو پہلے تو اپنی کھوپڑی شریف میں یہ کانسیپٹ کلیئر کر لو, عورتیں بھی مرد بھی, کہ ہم غلام کس کے ہیں. اور خواتین سے میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں, زور سے میں نہیں کہہ نہیں سکتا, یہ جو میاں ٹائپ کی چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں نا, میاں ٹائپ کی, آج ہمارا جو لبرل سوسائٹی ہے نا, وہ عورت کو مرد سے آزاد کرنے میں لگا ہوا ہے. وہ کہتی یہ کہ کیوں میاں کے حقوق کیوں ہیں؟ اگر عورت مرد کی ماتحتی سے آزاد ہو گئی نا, اس کا حشر وہ ہوگا جو وہاں کی بڈھی عورتوں کا ہے. میں بار بار ایک جملہ آج کل ریپیٹ کر رہا ہوں, گوری عورتیں شادی نہیں کرتی کہ شوہر کی ٹینشن پالنی پڑے گی, حالانکہ وہاں شوہر کے وہ حقوق نہیں ہیں جو اسلام میں ہے. وہاں تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے نا, وہ کہیں گے جو مرضی کرنا ہے. اور شوہر پہ بھی وہ حقوق عورت کے نہیں ہیں جو اسلام نے دیے. اسلام نے تو پوری پابندی شوہر پہ ڈال دی نا کہ گیس بجلی کا بل کون دے گا بھائی؟ شوہر دے گا. اور عورت کو یہ کہا کہ تم اس کی اطاعت کرنا ہے تم نے. تو گورا نہیں سکھاتا عورت کو کہ تم نے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. گورا یہ سکھاتا ہے کہ عورت کو کہ دیکھو سب آزاد ہیں, ویمن رائٹس ہیں, کسی عورت نے شوہر کی اطاعت نہیں, اپنی مرضی سے کرنی ہے کرو, کوئی آرڈر نہیں چلے گا. آئی بات سمجھ میں؟ جب گھر سے نکلنا ہے تو شوہر سے پوچھنے کی ٹینشن کی ضرورت, بولو نا, نہیں. شوہر کو یہ کہا کہ تمہارے ذمے اس کو کھلانا پلانا نہیں ہے, تم ساری زندگی ایک کپ چائے کی پیالی بھی نہیں پلاؤ تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تم اپنے باپ کو نہ پلاؤ تو ٹینشن نہیں ہے, تو بیوی کیا ہے بھائی؟ ایسے لوگ بھی وہاں بہت کثیر تعداد میں ہیں جو ہیومن رائٹس ویمن رائٹس کی تنظیمیں کے لیڈر ہیں. اپنے باپ کو پوری زندگی کبھی ایک کپ چائے کی پیالی بھی انہوں نے اپنے خرچے پہ نہیں پلایا. آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گے وہاں پہ, بہت ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو وہ بیوی کو کہاں کھلائے گا؟ ابا کو نہیں پوچھ رہا, اور بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ, شوہر کی اطاعت عورت پر, آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, منہ سے بول لیں, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے, دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دی. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے, جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں. گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات,
بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں. ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے. شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں, خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے, شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں, جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی بولو نا لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں, وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو دو چار باتیں کر کے, ایک دو باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا, یہ بنانا ہے, وہ بننا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ, نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, آٹھواں ہو, چھٹا ہو, دسواں ہو. نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا. اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے. آپ کی سمجھ میں بات آئے نہ آئے, آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ میاں کا. ہم اس کو کہیں گے یار اچھے اسکول میں پڑھاؤ, وہ کہہ رہے نہیں پڑھا سکتا میں, میری تنخواہ اتنی, اگرچہ افورڈ کر سکتا ہوں لیکن باقی چیزوں میں پھر پان گٹکے کا تو رہوں گا ہی نا. بالکل, کوئی تھوڑا سا تو پان گٹکے کا بھی خرچہ نکال کے رکھنا ہے نا, تھوڑا سا بچانا بھی ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں یار, درمیانے درجے کے اسکول میں پڑھا لو, اللہ اسی میں بنا دے گا. میں نے اس کی خاتون کو کہا, میں نے کہا دیکھیں یہ اب آخری رائے کس کی چلے گی؟ شوہر کی. اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ شوہر کو. اب آپ مانیں اس کی بات. اس نہیں جی, پھڈا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. پھر میاں کا فون آیا کہ بیگم کہہ رہی ہے میرے بھی تو بچے ہیں, جتنے تمہارے ہیں اتنے ہی کس کے ہیں, میرے بھی ہیں. پھر ساس کا فون آیا, ساس کا فون آیا, وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں, سسر صاحب انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ بچے بڑے اسکول میں پڑھیں گے, ہماری بھی تو اولاد ہے. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ میری ساس اور سسر نے کہا ہماری بھی اولاد ہے, میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ کیا ہو گیا؟ بہترین. اب تو کوئی مزے اڑاؤ. کہہ رہے کیوں بھائی, میرے پاس تو اس کا جواب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہماری بھی تو اولاد ہے. میں نے کہا بہترین ہو گیا. ان سے کہیں چونکہ آدھی آپ کی ہے, آدھی میری ہے, آدھی فیس آپ دیں گے, آدھی فیس میں دوں گا. میں نے کہا یہ تو زبردست بات ہے یار, واقعی ان کی بھی تو اولاد ہے. ویسے ان کی اولاد ہے, پیسے خرچ کرنے میں ان کی اولاد. فری پھوکٹ کے مشورے تو دیتے رہو نا. سوئٹزرلینڈ کا مشورہ دے دیا تھا نا غریب آدمی کو اس کی بیوی نے کہ میں سوچ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. اس نے کہا کوئی خرچہ نہیں ہے, سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. تو اس سے گھروں میں بڑے فسادات ہو رہے ہیں. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی, نہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی ماننی ہے. بچوں کو بھی اسلام نے پابند کیا ہے کہ جب باپ اور ماں کی رائے میں اختلاف ہوگا آرڈر میں, تو سربراہ کون ہے؟ باپ ہے. ماں کا حق اخلاق میں 3 گنا زیادہ ہے, لیکن اطاعت کس کی جائے گی؟ ابا کی.
یہ ہماری خواتین کو ماننا پڑے گا. نہیں مانے تو ٹھیک ہے, جیسے زندگی گزار رہی ہیں گزارتی رہے, میں تو پیغام دے کے چلا جاؤں گا, پکڑنے والا کون ہے آخرت میں, وہ اللہ جانے آپ جانے, ہمیں کیا اسے. اور مرد کو اللہ نے بھی چند باتوں کا پابند کیا ہے, گورے وہ پابندیاں مردوں پہ نہیں لگاتے. مرد کو کس بات کا پابند کیا ہے وہ بھی نمبر وار بتا دوں جلدی جلدی. پہلی پابندی اللہ میاں نے یہ لگائی ہے, گورے یہ پابندی نہیں لگاتے. گورے کہتے ہیں نہیں بھائی پرسنل لائف ہے, جو مرضی کرو. اسلام نے پابند کیا ہے عورت کی طرف جانے کا راستہ تمہارے پاس نکاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. کسی عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو بیوی بنا کے لے آؤ, اس کے علاوہ تمام راستے بند. اچھا بھائی آپ نے کہا چلو بھی بنا کے لے آیا آپ, اللہ میاں نے کہا ہے بھائی موڈ تو نہیں تھا آپ کا بالکل بھی. دوسرا اللہ نے پابندی لگائی, اب یہ جب تم لے آئے ہو تم اس کو ٹینشن سمجھو یا عذاب سمجھو یا نعمت سمجھو, وہ تمہارا ہیڈیک ہے. کوئی پابندی گورنمنٹ کی طرف سے بھی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے بھی نہیں, لیکن کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں. ساری زندگی اس کا خرچہ, اس کی رہائش کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, اس کے بچوں کا خرچہ, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریوں کا خرچہ, یہ ساری زندگی کس پر ہے؟ گورا یہ حقوق عورت کو بولو نا نہیں دیتا, یہ والے رائٹ عورت کو نہیں دیتا. کہتے ہیں ایکچولی اپنی اپنی زندگی, ایکچولی وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ چائے خود بنا کے پی لے, وہ ایکچولی کر کے بیڑائی غرق کر دیا. وہاں شادیاں ہوتی نہیں, ہوتی ہیں تو آدمی کہتے ہیں اس تکلف کی ضرورت کیا تھی تم لوگوں کو, اس تکلف کی. ایک چیز میں نے گورے میں بہت پازیٹیو دیکھی ہے, بہت ساری چیزیں اور بھی سچی مچی کی پازیٹیو بھی ہیں, ایمانداری ہے ان لوگوں میں, جھوٹ نہیں ہے. وہ تو پازیٹیو چیزوں پر تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں نا, وہ تو سبھی مانتے ہیں, وہ تو سیکھنے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بڑی خاندانی چیز ہے گوروں میں, اکثر گورے اپنے بچوں کی ماں سے ہی شادی کرتے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز میں نے دیکھی. وفا کرتے ہیں, اکثر شادی کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی ماں سے. اب پتہ نہیں پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے, بہرحال مجھے تو کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, کیا ہے. واللہ بھائی کھوپڑی میری خراب ہونا شروع ہو گئی یہ سوچ کے. تو اسلام پازیٹیوٹی کو ترجیح دیتا ہے کہ پازیٹیو سوچا کرو, تو میں نے یہی سوچا کہ یہ پازیٹیو ہے کہ اپنے بچوں کی ماں سے کیا کر رہے ہیں؟ شادی کر رہے ہیں. اس میں تمبو ومبو لگا دیتی ہے نا وہ بچے آ کے, وہ شادی میں فائدہ ہوتا ہے ان کا. خیر, تو اللہ میاں نے آپ کے ذمے یہ لگایا ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, ساری زندگی خرچے کس کے ذمے ہیں, اور اس میں کنجوسی سے کام نہ لیں. جو خود کھائیں اس کو وہی کھلائیں, جو خود پہنیں اس کو. چائے تو بہت دور کی بات ہے, انگریز کہہ رہے چائے بھی نہیں پلانی, اللہ میاں کہتے ہیں چائے تو تیرا باپ بھی پلائے گا, چائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں. صرف اتنا اسلام نے نہیں کر دیا کہ عورت کو میاں کا پابند بنا دیا ہے, میاں کو جو جکڑا ہے وہ زیادہ جکڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. دوسری بات, جو خود کھانا ہے وہ اس کو کھلانا ہے, جو خود پہننا ہے وہ اس کو, یعنی جس اسٹینڈرڈ کا. اور پھر حسن اخلاق سکھائے اسلام, اس کے ساتھ لونڈیوں اور باندیوں جیسا سلوک مت کرو, لائف پارٹنر جیسا سلوک کرو, تمیز سے بات کرو, ایسے نہیں جیسے نوکروں سے بات کی جاتی ہے. دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہنس رہا ہے سارا رات, ہا ہا ہو, گھر میں آتا ہے ایسے جیسے ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے, یہ سب وہ باتیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ ہیں بڑے زبردست, وہ کہتے ہیں جس عالم کو سوسائٹی کا نہیں پتہ نا, لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا نہیں ہے, وہ گائیڈ نہیں کر سکتا لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوسائٹی میں. ادھر بیٹھے ہوں گے گٹر کے ڈھکن پہ نا, کراچی میں تو بہت نظر آ رہا ہے, یہ گھر جائے گا تو ایسے جیسے پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے, جائے گا اپنے کمرے میں جا کے سو جائے گا. عورت کو عزت چاہیے بھائی شوہر سے, وہ چاہتی ہے جیسے مجھے میرے باپ کے گھر میں عزت ملی ہے وہ عزت کہاں ملے. اور یاد رکھو باپ کے گھر میں جتنی عزت ملی ہے شوہر کے گھر میں اس سے زیادہ ملنی چاہیے. رخصتی کا کانسیپٹ ہی اسلام میں یہ ہے کہ اب اس کی نیچرل لائف شروع ہوئی ہے. اب آپ بتاؤ, پہلے زیادہ عزت مل رہی تھی, اب پٹ رہی ہے, وہاں جا کے گالیاں تانے سننے کو مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ تو غلط ہو گیا نا. پھر شادی تو خوشی کے لیے کی تھی, خوشی کے بجائے یہ کیا ہو رہا ہے, غم. اب آپ مجھے بتاؤ, آج کل شادیوں کے بعد مسائل کم ہوتے ہیں یا بڑھ جاتے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بڑھنے کا مطلب یہ کہ یہ اس نہج پہ ہو نہیں رہی جس طرح اسلام نے کہا ہے.
جوائنٹ فیملیوں میں تو, گاؤں دیہاتوں میں تو بہت ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہیں, دیور بھی اس پہ مسلط ہوا ہے, وہ الگ آرڈر چلا رہا ہے, وہ الگ بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. کوئی نو عمر کنواری لڑکیاں کی شادی ہو کے چلی جائے نا, ایسے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی ماسی رکھ لی ہے گھر میں آپ نے. صرف ایک حدیث میں اکثر جگہ لوگوں کو سناتا ہوں کیونکہ یہ حدیث موٹیویشن کے لیے کافی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں پانی اس جگہ منہ لگا کے پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ نے جس جگہ منہ لگا کے پانی پیا تھا. کوئی باندیوں کے ساتھ, لونڈیوں کے ساتھ, غلاموں کے کو یہ رسپیکٹ دیتا ہے کوئی؟ تو یہ آج دینداروں میں بھی یہ کیا چل رہی ہے, ابے تبے سے بات, تمیز نہیں ہے, کتوں کی طرح بھونک رہی ہے. یہ الفاظ معذرت مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ لفظ بولنا, لیکن سسٹم یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. وہ جو سانسیں اس وقت بیان نہیں سن رہی ان کی بات میں کر رہا ہوں, جو سن رہی ہیں وہ نہیں, وہ تو بہت نیک ہیں الحمدللہ. ان کے علاوہ بعض سانسیں جب بچی گھر سے رخصت ہو کر آئے گی, اس کو بیچاری کو روٹی پکانی نہیں آتی, یہ نہیں آتی, وہ وغیرہ وغیرہ, فوراً اسٹائل کیا ہوتا ہے یار, ہاتھ پکڑ کے اس کو محبت سے سمجھا دو, بتا دو, عزت دو, یار تمہارے گھر کا فرد ہے, رسپیکٹ دو. نہیں آتی تو کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے یار؟ فوراً اسٹائل کیا ہوگا, تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی. یہ ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن آج کل کی لڑکیاں بھی پوری حساب کتاب سے اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ فوراً توے سے روٹی اٹھا کے بولو نہیں سکھائی, جو بتاؤ کیا جاؤ نہیں سکھائی. پہلے وہ بیچاری ٹھٹر کے نا خودکشی کرتی تھی آخر میں جا کے, یا ڈپریشن کی مریض بن جاتی تھی. اب وہ کہہ رہی ہے میں خودکشی کروا کے جاؤں گی, کروں گی نہیں. تو یہ اسٹائل چل رہا ہے. تو اخلاق نہیں ہے, تمیز سے بات نہیں ہے, عزت نہیں ہے. دوستوں کے ساتھ تو, باس کے ساتھ تو وہی انگریز والا حساب ہے. کسٹمر کے ساتھ بڑا اچھا ہے, اپنے باپ کو سالا اوڑ ہاؤس میں داخل کر رہا ہے. یار تو کر کیا رہا ہے میرے بھائی؟ تو سب سے پہلے تو تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, تیرے بھائی ہیں, تیری بہنیں ہیں, تیری بیوی ہیں, تیرے بچے ہیں. وہ تو ہیں ہی نہیں, جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو شارٹ ہوتے جا رہے ہیں بچے مارکیٹ سے, دو ایک حساب کتاب بن رہے ہیں ہی نہیں. تو اب کیا حقوق؟ مجھے لوگ کہتے ہیں بچوں کے حقوق پر بات کریں. میں نے کہا جب بچے ہونا شروع ہو جائیں گے قوم کے تو پھر ہم حقوق پر, ابھی تو بچے ہمارے اللہ کا شکر ہیں تھوڑے بہت ہیں اللہ نے دیے. تو مجھے تو پتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں. تو بچے کہاں ہیں؟ ایک آدھ کو بچہ تھوڑی کہتے ہیں اس کو, وہ تو خود ہی پل جائے گا یار. بیڈ پہ خود ہی بڑا ہوتے ایک دن پلنگ سے نیچے اتر جائے گا. اس کو پالنے والنے کی ضرورت نہیں, اتنی ٹینشن نہ لیا کرو اس کی. تو اگر آپ اسلام کو سپیریئر سمجھتے ہیں, ہم مانتے ہیں کسی نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس نے لا نازل کیا ہے آسمان سے. اس کا لا کہتا ہے عورت شوہر کی فرما برداری کرے گی, اس سے محبت بھی کرے گی, اس کو عزت بھی تعظیم بھی کرے گی اس کی. اور میاں کا درجہ اللہ نے ایک درجہ اونچا. اور اگر میاں اللہ کے قانون کو مانتا ہے تو وہ بیوی پہ خرچ بھی کرے گا, سخاوت دکھائے گا, اور اس خرچ کرنے میں اس کی توہین نہیں کرے گا. تانے نہیں دے گا کہ تو اپنے گھر سے 4 چیتڑے لے کر آئی تھی, باتیں ایسے کرتی ہے جیسے تیرے باپ نے تجھے سونے میں تول کے بھیجا ہو. سمجھ میں؟ یہ تانے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں. تو دوسری بات, اللہ کا قانون میں کمپیئر کر رہا ہوں نا, جو ہمارے خلا کا بھی یہی مسئلہ ہے. پہلے کسی مفتی سے فتویٰ لے لو کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں. تجارت میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. تجارت میں اللہ نے بھی کچھ قوانین دیے کہ نہیں دیے؟ ایک بین الاقوامی قوانین ہے, آپ ان کو بھی فالو کریں, لیکن کچھ اللہ کی بھی تو ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ اگر آپ اللہ کو سپیریئر سمجھتے ہو, آپ کو سودی لین دین کی اجازت نہیں. حالانکہ گورنمنٹ میں جائز ہے, بینکوں سے سود مل جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے لے لو, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کچھ نہیں کہے گی. میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ. اعلان جنگ کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی کنٹری کسی کنٹری کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو بارڈر سیل ہو جاتا ہے. اب وہاں سے کوئی بھی بندہ بارڈر کراس کر کے آ گیا نا, اس کو شوٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے. اور اس کی ہر چیز حلال ہوتی ہے. اس کی جیب سے جتنے پیسے نکلے ریاست کے ہیں, ہر چیز. اس سے بڑی دشمنی نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا جرم. اللہ کہتے ہیں تم نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا نا, 1 روپے بھی اس پہ مشروط لے لیا نا, تو میرا تمہارے خلاف اعلان جنگ. گورا کہے گا اس میں کیا خرابی ہے, یہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے, دونوں راضی ہیں.
اس کی ضرورت اس وقت پوری ہو گئی تھی, اب اس ضرورت پوری ہونے کے بدلے میں یہ اس کو 1 روپیہ زیادہ دے رہا ہے, تو کیا مولویوں کو پیٹ میں روڑ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لبرل لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, اب ان لوگوں نے اپنے منجن چلائے ہوئے بیٹھ گئے, کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ اعتراض مشرکین مکہ نے کیا تھا. یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ کہ بھائی جب ہم قسطوں پہ بزنس کرتے ہیں اس میں بھی تو پروفٹ زیادہ ہی ہوتا ہے نا, تو اگر سود کے ذریعے لے لیا تو کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ میاں نے کوئی لاجک پیش نہیں کی اس حکم کی کہ ایکچولی یوں ہوتا ہے تو سود میں یہ خرابی ہے تو قسطوں کے کاروبار اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, یہ ایسا کچھ نہیں اللہ میاں نے کہا. اللہ میاں نے کہا کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں, میں تمہیں رزق دیتا ہوں تو میری مرضی چلے گی. یہ جو قسطوں کی بیع شرا ہے نا, اس میں اور سود میں فرق یہ ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, میں نے اس کو حلال کیا ہے اور اس کو کیا کیا ہے؟ حرام. مسلمان کے لیے اتنا فرق کیا ہے؟ کافی ہے, بس اتنا کافی ہے. آگے مسلمان اس ٹینشن میں نہیں جاتا کہ کیوں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بس سود کیا ہے؟ حرام ہے. آج کل آن لائن ٹریڈنگ بہت ہو رہی ہے, قبضہ کیے بغیر آگے کسٹمر کو چیز پہنا دی جاتی ہے. گورا تو کر رہا ہے, دبا کے یہ بزنس کر رہا ہے, آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ایک چیز ڈیلیور ہوئی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے, آپ خریدی آپ نے ہے نہیں ابھی, اور آپ آگے کسی کو بیچ دیتے ہیں. بیچ کے آپ یہ کہتے ہیں میں اس سے خرید کے پھر اس کو پہنچا دوں گا. اسلام میں یہ کیا ہے؟ لا تبع ما لیس عندک. نبی نے حکم دیا جو چیز ابھی تمہارے پاس نہیں ہے, یعنی تمہارے قبضے میں نہیں ہے, ملکیت تو دور کی بات, بعض دفعہ ملکیت آ جاتی ہے, ہینڈ اوور نہیں ہوتی, وہ صرف ملکیت کا, صرف پلاٹوں میں جائیداد میں ایسا ہے کہ قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں آپ. باقی جن چیزوں میں بھی قبضہ ممکن ہے, جن کو منقولی موویبل اشیاء کہتے ہیں, پلاٹ اور مکان تو موویبل نہیں ہوتے نا, تو جو بھی موویبل اشیاء ہیں جن کو قبضے میں دیا جا سکتا ہے, اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ ان کو قبضے میں لیے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے. اگر بیچ دیا تو پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اب گورا یہاں بھی کہے گا یار کیا اس میں ٹینشن کیا ہو رہی ہے یار, ہے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے ادھر بیچ دی, ابھی نہیں اٹھائے تو کیا اس کو نہ اس کو کوئی نقصان ہے, نہ بائر کو نہ سیلر کو, تو یہ مولویوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یہ لبرل لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ کیوں حرام ہے؟ پھر بہت سے لوگ تاجروں کو مشورے دیتے ہیں یار ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے چکر میں ہی نہ پڑا کرو, یہ تمہیں ٹینشن میں ڈالیں گے. تو آپ نہ پڑھو مولویوں کے چکر میں بھائی. اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو تو اللہ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ جو میرے قانون کو فالو نہیں کرتے میں ان کو قیامت میں چھوڑوں گا نہیں, میں سزا دوں گا ان کو. ہاں آن لائن ٹریڈنگ میں اتنی جائز ہے کہ آپ بیچنے کے بجائے بیچنے کا وعدہ کر لو اس سے. آپ کسٹمر سے یہ کہو کہ یہ پروڈکٹ ہے, آپ نے اگر اس میں دلچسپی لینی ہے تو اتنے روپے کی میں آپ کو بیچوں گا, اگر آپ خریدنے کا وعدہ کرتے ہو تو بتاؤ. ابھی بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ آپ نے کر لیا, پھر آپ وہ پروڈکٹ اپنے قبضے میں لو. خود قبضہ نہیں کر سکتے, کسی وکیل سے, کسی بندے سے قبضہ کرا لو, یار تو میرے طرف سے وکیل بن کے, نمائندہ بن کے اس پہ کیا کر لے قبضہ. قبضے میں اتنا بھی کافی ہے, دکان میں ایک چیز رکھی ہوئی, یار تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ لگا کے الگ کر دے, یہ بھی قبضہ ہی شمار ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ تو کوئی بھی نمائندہ وہاں پر ہو کہ ہاں بھائی یہ ہینڈ اوور, اب میں اتنا قبضے میں آ گئی کہ اس کے استعمال کے لائق بن گئی ہے میرے, یعنی رسک منتقل ہو جائے. جلدی سے میں ایک سمجھا کے یوں سمجھتا ہوں, دیکھو ایک گودام میں گندم کی بوری پڑی ہوئی ہے, بہت ساری بوریاں, ایک بوری کس کی ہو گئی؟ آپ کی ہو گئی. اب گودام میں آگ لگتی ہے, آپ کا نقصان نہیں ہے, کس کا نقصان ہے؟ جس سے آپ نے خریدی ہے. کیوں؟ آپ کہو گے یار مجھے قبضے میں تھوڑی دی تھی, ابھی تک تو تمہارے قبضے میں تھی. تو اس کنڈیشن میں آ جائے کہ اب وہ گندم کی بوری ہلاک ہوتی ہے تو اس کا نہیں بلکہ کس کا نقصان ہو؟ آپ کا. اس کو کہتے ہیں رسک منتقل ہو گیا, رسک ٹرانسفر ہو گیا, اس کے رسک سے نکل کے آپ کے رسک میں آ جائے. جب اس رسک میں آ جائے گی پھر آپ کے لیے اس پہ پروفٹ کمانا جائز ہوگا. اس سے پہلے کنڈیشن میں آپ اس سے پروفٹ نہیں کما سکتے. تو آپ وعدہ کر سکتے ہیں میں تمہیں بیچوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو خرید و فروخت کے مسائل علماء سے پوچھنا آپ کی ذمہ داری ہے. نہیں پوچھیں گے اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن. پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ بھی آپ نہیں پوچھیں گے تو اللہ پوچھے گا. تو مجھے ایک چٹکلا یاد آتا ہے, ہمارے محلے میں اللہ معاف فرمائے ایک خاتون لڑکی تھی, بیچاری کو طلاق ولاق ہوئی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی نا. اب وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا,
وہ بھاگتا ہوا میرے پاس, یہ عجیب قسم کی لڑکی ہے, مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ, یعنی مجھ سے شادی کر لو, لے کے بھاگ جاؤ. تو میں نے کہا تم نے کیا جواب دیا؟ کہہ رہے میں نے کہا میں محترمہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی مطلب میں آپ کو تحفظ دے دوں گا تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے نا, میں بھی تو اپنے گھر سے بے گھر ہو جاؤں گا, مجھے بھی تو کوئی پھر لے کے بھاگے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا یہ وہ بہاری تھے, بہاری لوگ باتوں میں بڑے تیز ہوتے ہیں. میں نے کہا یار بڑا ٹکا کے جواب دیا تم نے کہ میں آپ کو لے کے بھاگوں گا تو مجھے کون لے کے بھاگے, تو مجھے بھی تو تحفظ چاہیے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی, تجارت میں آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کو فالو کرنا ہے. علماء سے مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے. اب دیکھو جو پلاٹوں کی اسکیمیں نکلتی ہیں, یہ ٹھیکیدار لوگ کیا کرتے ہیں, ایک انہوں نے پروجیکٹ اناؤنس کر دیا کہ جی 30 فلیٹ بننے والے ہیں, فلیٹ ابھی ہیں ہی نہیں, پیسے سب سے لے لیے, چلو یہاں تک بھی ٹھیک ہے, استثناء ہے کہ آرڈر پہ مال تیار کر کے دے رہے ہیں. ابھی وہ فلیٹ کچھ بھی نہیں ہے اور فائل پروفٹ پہ بکنا شروع ہو گئی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آرڈر پہ آپ دیگ تیار کرواتے ہیں نا, آپ کی شادی ہوئی, پہلی کی بات کر رہا ہوں, آپ کی شادی ہوئی, آپ نے آرڈر پہ دیگ تیار کی, دیگ تیار ہو جائے, آپ کے قبضے میں آ جائے, اب آپ پروفٹ رکھ کے آگے بیچ سکتے ہیں. ابھی دیگ تیار نہیں ہوئی ہے, صحیح ہے نا, اور کچھ بھی نہیں آیا, نہ چاول ہے نہ کچھ بھی نہیں, بس آرڈر دیا ہے. ابھی وہ بیچارہ چاول خریدے گا, وہ گوشت خریدے گا, آپ نے کیا کیا, وہ دیگ کی رسید آگے مہنگی کر کے کسی کو بیچ دی. تو یہ حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہی فلیٹوں میں بھی ہو رہا ہے. ہاں ابھی میں آگے آ رہا ہوں, بتاتا ہوں. اتنی کم از کم ہو کہ وہ فلیٹ قبضے کے قابل بن جائے, اسٹرکچر اس کا بن چکا ہو, بے شک رنگ و روغن دروازے کھڑکیاں نہ لگی ہوں, کوئی چیز تو آ جائے نا, پھر آپ وہ خام فلیٹ پہ قبضہ کر کے آپ وہ آگے بیچ سکتے ہو کہ یار یہ فائل کا مطلب اس کے پیچھے فلیٹ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے دیگ بن چکی, چاول آ گئے اس کے اندر, اب وہ کچی دیگ بھی تو آپ اٹھا کے بیچ سکتے ہو نا کسی کو. تو کوئی چیز تو ہو جس پہ قبضہ ممکن ہو, ہوا میں کیا قبضہ کرے گا, نہ فلیٹ کا نمبر ہے نہ کچھ بھی نہیں. یہ کام اسٹیٹ ایجنٹ دبا کے کر رہے ہیں. ان کو بتاؤ تو فوراً جواب, یار یہ مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھو اسلام نے جو حکم دیا ہے نا, اس کے پیچھے انسانیت کا بھلا دیکھا ہے. سود کو جو حرام قرار دیا نا, اللہ میاں نے لاجک تو بیان نہیں کی ہے, لیکن جب آپ لاجک میں جاتے ہو نا, پتہ چلتا ہے اس میں انسانیت کا, غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے. جب آپ دیکھتے ہو نا قبضے سے پہلے بے کو حرام قرار دیا گیا, اس سے منافع کو کنٹرول کیا اسلام نے, مصنوعی طور پر چیزوں کی قیمتیں نہ بڑھیں. اب آپ دیکھو نا پلاٹوں کی قیمتیں کیسے چڑھ رہی ہوتی ہیں, فائلوں پہ فائل, ادھر پیچھے پلاٹ ہی نہیں ہے, فائل بکتے 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 ہر آدمی اس چکر میں آگے پہنا, یار 1 کروڑ کا میں نے لیا, 1.5 کا اس کو پہنا دے, وہ پہنایا اس کو آگے, وہ جناب دھڑام سے 1 ارب تک قیمت پہنچی. اس کے بعد اس کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا ہوتا, وہ پلاٹ کی فائل لے کے کیا ہو رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں, وہ دیوالیہ, کتنے لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, کتنے. یہ اسلام نے انسانیت کا فائدہ دیکھا ہے. اور جب حکومتیں قانون سازی کرتی ہیں, بہت دفعہ چند مخصوص لوگوں کے فائدے دیکھ رہی ہوتی ہیں. وہ جب بھی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے نا, سب سے پہلے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس قانون سے ہمارا بیڑا نہ غرق ہو رہا ہو کہیں. تبھی تو آپ دیکھو یورپ امریکہ میں شراب غیر قانونی نہیں ہے. کیوں؟ جب شراب کے خلاف قانون پاس ہوگا تو بہت سے لوگ پی کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, وہ کیسے قانون پاس کریں گے یار بیٹھ کے؟ نہیں آ رہی یار سمجھ میں, رہنے دو بھائی, مولوی صاحب نہیں آ رہی سمجھ. تو اللہ کے قانون میں اور انسانوں کے قانون میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا کسی سے مفاد نہیں ہے. وہ جب قانون بناتا ہے سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھ کے بناتا ہے. اس نے شراب حرام کر دی, اس نے کہا تم پیتے ہو یا نہیں پیتے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میرا قانون کیا میں تم سے پوچھ کے نہیں بتاؤں گا. کہ اللہ میں جمہوریت ہوتی نا, اللہ پبلک سے ووٹ لے رہا ہوتا, اللہ کہتا ہے میں خدا ہوں, یفعل ما یشاء لا یسأل عما یفعل, جو میں کروں گا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لہذا مدینہ میں جب شراب حرام ہوئی ہے تو اللہ میاں نے پہلے الیکشن نہیں کروائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ میاں نے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا لوگوں کا سروے کریں, یہ چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہے, کیونکہ سارے ہی چند لوگوں کے سوا سبھی پیا کرتے تھے. جب پابندی آئی ہے بھائی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, پلید ہے, فاجتنبوہ, اس کو کیا کرو, یہ گندی چیزیں چھوڑ دو اس کو.
بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا اس میں تو بڑے فائدے ہیں, ڈپریشن ختم ہوتی ہے, شراب پی کے ٹینشن ختم ہوتی ہے, سارے غم بھول جاتا ہے انسان. تو اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. اس بحث میں ہی نہیں پڑے کہ فائدے ہیں کہ نہیں ہیں. بھائی جب اللہ نے کہہ دیا تو گناہ ہے نا, اب یہ گناہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. حالانکہ فائدے بھی نہیں ہے, نقصان ہے. میں نے پورے یورپ میں نا کوئی چیختا چلاتا وہ بندہ نہیں دیکھا, اتنی تمیز ہے وہاں پہ. جو چیخ رہا ہو سمجھ لو پی کے آیا بھائی. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں تو کس کی وجہ سے, پینے کی وجہ سے. قتل و غارت ہوتے ہیں تو پینے کی وجہ سے. لوگ ایک دوسرے کا دانت توڑ دیا, پی کے آیا بھائی. اب گورنمنٹ کوئی سزا بھی نہیں دے سکتی یار, اب پیا ہوا ہے تو کیا کریں, پینے کی تو سزا ملے گی, زیادہ کیوں پی لیا, دانت توڑنے کی نہیں ملتی. بھائی وہ ثابت کر دے میں تو پیا ہوا تھا بھائی, تو پی کے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ تو شکر ادا کرتے ہیں, شکر ہے دانت توڑے, گلا نہیں دبایا اس نے, ورنہ گلا بھی دبایا جا سکتا تھا. جب انسان کے لیے قانون بنائے گا تو اس میں فالٹ ہوگا, کیونکہ وہ ہومو سیکسولیٹی کو کتنا عام کر دیا. وجہ کیا ہے, وسیم کی شادی غفار سے ہو رہی ہے. عجیب بدتمیزی کی انتہا ہے یا نہیں ہے یار, بدتمیزی کی کوئی انتہا ہوتی ہے. لوگ وہاں پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں یورپ میں. میں کہتا ہوں بھائی اسمبلی میں پاس اس لیے ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اس عمل سے گزرے ہوئے وہاں پہنچے ہیں, وہ کیسے اس کو اللیگل قرار دیں گے. اسلام نے ایک قانون بنا دیا, اسلام نے قانون, آپ اگر اسلام کو فالو نہیں کرتے نا, اسلام کو, ابھی آپشن ہے آپ کے پاس, آپ کی نسلوں میں ہومو سیکسولیٹی آئے گی. آپ کا بیٹا, میرے پاس تو کیسز آ رہے ہیں, میں نے بیان میں یہ بات کہہ دی ایک دن کہ اگر آپ مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, مولویوں کو برا بلا کہتے رہتے ہو, اب ہم یہ مولوی ایسے, اور مذہب کو آپ دھجیاں اڑا دیتے ہو, آپ گورے کو فالو کرتے ہو. میں نے لوگوں سے کہا تمہیں یہ خبر سننے کو ملے گی ایک دن کہ آپ کا بیٹا آ کے کہے گا, اس کا نام ہوگا غفار, اور وہ کہے گا ابو میں شادی کرنا چاہتا ہوں ستار سے. میں نے کہا اس وقت تمہارے اوپر قیامت گزرے گی, تمہارے گھر میں بہو آئے گی, تمہیں یہ نہیں پتا چلے گا میرا بیٹا اس کے ابا کی بہو ہے یا اس کے ابا کا بیٹا میری بہو ہے, پتہ ہی, کنفیوژن ہوگی تمہیں. گوروں میں یہ کنفیوژن اس لیے نہیں ہے کہ جو جس کو وہ شی فرض کیا ہوا ہوتا ہے اس کے ایک لاکٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, وہ بندے کو کیا کہتے ہیں, ایک ٹاپس ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. ورنہ وہاں بھی بہت کنفیوژن ہو رہی تھی, کیونکہ چرچوں میں اب لڑکے کی لڑکوں سے شادی ہو رہی ہے, اللہ بچائے, بولتے ہوئے بھی گھن آ رہی ہوتی ہے. لڑکے لڑکوں کی شادی کہاں ہو رہی ہے آپس میں, چرچ میں, باقاعدہ پادری نکاح پڑھا رہا ہے کم بختوں کا. تو پتہ کیسے چلتا ہے, صرف ایک ٹاپ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہو ہے اور یہ کیا ہے. یار تم یہ چاہتے ہو تمہاری سوسائٹی میں یہ آئے, اگر تم نے مذہب کو فالو نہیں کیا نا, کل یہ ہوگا. اور میں نے پیشگوئی کی تھی, اللہ ایسے واقعات میرے ساتھ کرا دیتا ہے. ایک ہفتے بعد میرے پاس کیس آیا, اس کیس میں عورت رو رہی ہے میرا بیٹا لڑکے سے شادی کرنا چاہتا ہے, یہی کراچی کا کیس ہے. سمجھا کے تھک گئے, وہ کہہ رہے نہیں مجھے وہ پسند ہے. اور میں نے کہا یہ اس کو دماغ یہاں کیسے, کہہ رہے اس کی گورے سے فیس بک پہ دوستی ہے, اس نے اس کو یہ سکھایا ہے. تو میں نے کہا کیس کرے, کہہ رہی پولیس میں بند کرو تو باہر نکل کے, پولیس میں کیس بنتا بھی نہیں ہے نا اب تو, ویسے ہی لیگل LGBT کا جو پاس ہو گیا ہے, وہ فیلنگ ویلنگ پہ کچھ بھی کر دو. اللہ نے وسیم بنایا, فیلنگ شازیہ والی پیدا ہو رہی ہیں. یار کوئی بات ہے یار, ہے انسانیت ہے یار, کوئی انسانیت ہے یہ. اللہ نے راحت بنایا, مسرت بنایا, شازیہ بنایا, اور فیلنگ غفار بھائی والی پیدا ہو رہی ہیں. تو یا تو فطرت کی اس سے بڑی کوئی بغاوت ہو سکتی ہے. تو آپ ابھی تو ہنس رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے اس زمانے میں مذہب کو فالو نہیں کیا نا میرے بھائی, اسلام گھروں میں نہیں لے کر آئے, قرآن حدیث فقہ یہ نہیں لے کر آئے نا اس وقت گھروں کے اندر, تو آپ کی نسلوں کا انجام یہ ہونے والا ہے. خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیج کے بگاڑ لیں. اکثر خواتین کا یہ کمنٹس ہیں, جب میرے گھر کی کوئی خواتین میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں نا, اپنے گھر کی محرم خواتین, تو بہت سی خواتین کو پتہ نہیں ہوتا یہ ہمارے ہی گھر والے ہیں. تو وہ بعض دفعہ میرے ہی بیان ان کو دکھا کے برائیاں میری کر رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ایکسکیوز می آپ نے ان مفتی صاحب کو سنا ہے. میری گھر والی بول رہی ہوتی ہے ہاں میں نے سنا ہے. کہ نہیں یہ بندہ مجھے زہر لگتا ہے. اور انڈا موڑ پہ میں اپنے بچے کو ان کے بیان میں بھیجتی تھی ہر وقت, شادی کر کے نا اس نے میرے بچے کو بگاڑ دیا, وہ بھی شادی کی باتیں لگا دی ہیں اس نے. تو مجھے بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ نیوٹرل جب تبصرہ ہوتا ہے نا, نیوٹرل. ایک دفعہ میں گیا اپنی گاڑی ٹھیک کرانے, تو ایک میکینک آیا, اس وقت میں بہت زیادہ مشہور نہیں تھا, اب تو پکڑا جاتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں نا, یہ 2-3 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت بھی مشہور تھا, لیکن تھوڑا غور کر کے لوگ پہچانتے تھے مجھے. اب تو
سر گنجا کر کے جاؤ, کیپ پہن کے جاؤ, چشمہ لگا کے جاؤ, کچھ بھی کر لو وہ پہچان جاتے ہیں لوگ. میں گیا گاڑی ٹھیک کرا رہا تھا, ایک میکینک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا, مجھے یوں کر کے دیکھتا ہے. تو میں نے نا تھوڑا سا, میں نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کے دل میں میرے بارے میں, نیوٹرل آدمی سے سامنے تو سبھی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, دیکھوں اس کے میرے بارے میں کمنٹس کیا ہیں. میں ایسے گھننا بن گیا, میں نے کہا یار ایک وہ مفتی طارق مسعود صاحب آتے ہیں, میری شکل شاید ان سے مل رہی ہے جو آپ گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے ہاں ہاں. میں نے کہا یار وہ تو وہاں بیان کرتے ہیں, وہ تو میں بھی سنتا ہوں ان کے بیان. میں نے اس کو ایسا شو کیا کہ جیسے میں وہ نہیں ہوں. میں نے کہا یار ویسے بندہ بیان کیسے کرتا ہے؟ کہتے ہیں یار ایک چیز مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتے ہیں, یار یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ لطیفے سناتے ہیں. میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن صرف لطیفے ہی سناتے ہیں یا بیان بھی ہوتا ہے بیان کے ضمن میں؟ کہہ رہے نہیں بیان بھی ہوتا ہے, لیکن یار پھر بھی یہ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے وطیفے. تو میں نے کہا کہ یار دیکھو اب اگر ایک لطیفے سے سبق مل رہا ہے, اتنے لمبے لمبے 2 گھنٹے کے میرے بیان ہو رہے ہیں, اس میں فریش تھوڑا سا ہو رہا, تو یا تو میں چائے پانی کا میں نے نہیں کہا, میں نے کہا یا تو مفتی طارق مسعود صاحب چائے پانی گٹکے کا انتظام کریں, یا جیسے ڈراموں میں بریک کے بعد ملتے ہیں بھائی, پھر یو فون تم ہی تو ہو, وہ آیا تھوڑا سا پھر آپ دوبارہ چلے گئے. تو نہ تو ہماری کوئی بریک ہو رہی ہے, یا اتنا چائے پان گٹکے کا انتظام ہو رہا ہے, نہ کوئی سٹے وٹے کا انتظام ہے, تو پھر لطیفے ہی بریک ہے نا ہمارے. خیر میں نے اس کو سمجھایا, اس نے کہا نہیں یار پھر میں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں وہی ہوں. پھر بڑا خوش ہوا, بڑی تمیز سے. میں نے کہا ابھی تو آپ برائیاں کر رہے تھے. کہہ رہے نہیں یار وہ تو میں ویسے ہی کر رہا تھا. تو نیوٹرل لوگوں سے پتہ چلتا ہے. تو میں جو خواتین سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے بارے میں خواتین کی کیا رائے ہے نا. ویسے تو جو خواتین اپنے مسائل لے کے آئیں گی وہ تو ماشاء اللہ بڑے بیان سے فائدہ ہوا, ہمارے سامنے تو سب نے تعریف کرنی ہے نا. تو میں ایسے نا جو خواتین کو اپنے گھر کی بتاتا نہیں ہوں کہ ان کو بتا دینا, تو وہ تبصرہ جو کامن تبصرہ ہے نا کہ یہ ہمارے بچوں کو بگاڑ رہا ہے شادی کر کے. اچھے بھلے ایجوکیشن میں لگے ہوئے بچے, باتیں اس کے بیان میں جاؤ تو آ کے امی میں نے شادی کرنی ہے, پڑھائی گئی تیل لینے. تو میں نے پھر اس پر جب زیادہ ہوا نا تو میں نے اس پہ بیان کیا. میں نے خواتین سے بیان میں کہا کہ دیکھو ابھی نا آرڈر پہ اپنے بچے میرے پاس بھیج کے باقاعدہ بگڑوا لو, کیونکہ ابھی آپ نے بگڑے ہوئے بچے دیکھے نہیں ہیں. سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے نا وہ زنا کا راستہ ہے, ہومو سیکشولیٹی کا راستہ ہے. پہلے زمانے میں ماں باپ کے جو مسائل ہوتے تھے نا, بچہ ہماری مانتا نہیں ہے, ہم 2 تھپڑ لگاتے ہیں تو بھی نہیں مانتا, پہلے یہ مسئلے تھے. ابا کہتا ہے میں 3 دفعہ طبیعت سے کٹ لگا چکا ہوں پھر بھی نہیں انسان کا بچہ بن رہا. اب یہ نہیں ہے, اب بچہ کہتا ہے تھپڑ لگایا کیوں, ہیومن رائٹس, آپ مجھ پہ ہاتھ بولو, ابا آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ آپ مجھ پہ ڈنڈا اٹھائیں. اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں. اور میں نے کہا اس سے آگے کے مسئلے, بچہ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں, جو بچے بگڑ گئے ہیں نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ گئے, وہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کا نکاح کرائیں, شادی کرائیں, بچے اب اس کے لیے ایگری نہیں ہیں. تو میں نے ان سے بولا, خواتین کے بیان میں بولا, ان بچوں کو میرے پاس بھیج کر بگڑوا لیں آرڈر پہ, جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے کہ مصعب بگاڑو اس کو, ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے, اس کو ہو کیا گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا, پھر جب اس کی شادی ہوگی, اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں. آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا ہے, وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہیں کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہیں, چکر ہیں. یہ تو اتنا خطرناک ہے, عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے. جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی, اس سے بھی, وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر اس نے سیو کیے ہوئے موبائل میں, تو یہ کیا رہ گیا بھائی, اب بتاؤ نا. ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا, وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا, پھر اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی. ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے وہی اس کی زندگی ہوتی ہے, اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جب 10 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات, تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا. تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو, کھڈے لائن لگا دو, اس کو پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹوں, بہت ہی لمبا بیان ہو گیا. اب میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو تجارت میں کس کو فالو کرنا ہے؟ اللہ کو. جوا اسلام میں کیا ہے؟
حرام ہے, بد نظری اسلام میں حرام ہے. اور ایک آخری باتیں تو بہت زیادہ ہیں, اسلامی حکام تو پھر ایک پورا وہ تمہید میں ہی وقت بہت زیادہ لگ گیا. تو دیکھو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ میاں نے یہ کہا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آج کل لڑکوں میں ہے, کسی لڑکی کی انون نمبر سے کال آ گئی تو فری تو ہوتے ہی ہیں لازمی. آپ ایک کانسیپٹ بنا لو اپنا کہ میرے لیے صرف میری بیوی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بات خوب سمجھ لو, زنا میں, لڑکیوں سے حرام دوستیوں میں وقتی لذتیں ہیں, لیکن ایسے زندگی تباہ ہوتی ہے جیسے چرس اور ہیروئن سے زندگی تباہ ہوتی ہے. وقتی مزہ ہے, ہمیشہ کے لیے انسان کا سکون برباد. وہ گھریلو لائف میں ناکام ہو جاتا ہے, گھریلو لائف میں ناکام ہے, برباد ہو جائے گی زندگی. نہ عورت کسی مرد کو لفٹ کرائے. کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے بھائی نکاح کے لیے رابطہ کیا ہے تو بات آگے چلے گی, ادروائز بولو نہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا میاں لیس ہونے کا, میاں لیس کہ بوائے فرینڈ, اور لڑکیوں میں بھی آ رہا ہے نا, تو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے میاں لیس زندگی گزاری نا, بوائے فرینڈ کرتی نہیں, جو آج کل کی لڑکیوں کی سوچ ہے, تو آپ کا بڑھاپا وہی ہے جو گوری عورتوں کا بڑھاپا ہوتا ہے. اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے, 50-55 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے. تو ان کا بڑھاپا پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا بڑھاپا یہ ہے کہ بڑھاپے میں چاہے وہ انجینئر ہوں, چاہے وہ سائنسدان ہوں, چاہے وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ ریٹائر ہوئی ہوں, دولت بے تحاشا ہوتی ہے, تنہائی دور کرنے کا ان کے پاس کوئی متبادل کتے کے سوا نہیں ہوتا. ان کی تنہائی کس سے دور ہوتی ہے؟ کتے سے. تو بھائی یہ ابھی اولاد ہو جائے گی, گھر بسا لو اپنا, تمیز کے بندے سے شادی کر لو. یہ پڑھائی بھی کرتی رہو, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن پڑھائیوں کے چکر میں نکاح کو ڈیلے مت کرو. خدا کی قسم زندگی برباد ہے آگے. بینک مینیجروں کو جا کے دیکھو جو ریٹائر ہوئی ہے, لاکھوں روپے تنخواہ لیا کرتی تھی, ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہے. آج میں نے اسی پر بیان کیا نا, تو کسی نے میرے بیان پہ ایک نیگیٹو کمنٹس کیا کہ مفتی صاحب آپ پتہ نہیں مولوی لوگ کس چکر میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں. لڑکی اگر ایجوکیشن میں آگے جائے گی, ہائر ایجوکیشن ہوگی, ٹھیک ٹھاک پیسہ کمائے گی, تو بڑھاپے میں 2 ملازم رکھ لے گی. وہ بڑھاپے میں کیا کرے گی؟ 2 ملازم رکھے گی, وہ زیادہ اچھی زندگی گزارے گی. ابے بھائی ملازموں سے تمہیں محبت ملے گی اولاد والی یا شوہر والی؟ میں نے سوچا کہ یہ بندہ مجھے مل جائے نا تو میں اس کو چھاؤں میں لے کے بٹھاؤں اور اس کو بولوں کہ اس سے بھی اچھا آپشن ہے میرے پاس, اس سے بھی بہترین آپشن ہے. ملازم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, رینٹ پہ بندہ بلوا لیا کرو. جیسے جاپان میں ہوتا ہے نا, جاپان میں بڑے سائنسی ترقی کی, موٹر سائیکلیں بنائی, گاڑیاں بنائی, ہم نے آنکھ بند کر کے لے لی, اتنے بہترین سائنسدان ہیں. بڑھاپا ان سائنسدانوں کا جن کی ایجادات پہ ہم فخر کرتے ہیں, قوم نے ان کے بڑھاپے میں ان کا کیا حشر کیا ہوتا ہے. اس بڑھاپے میں پیسہ بہت ہے, پینشن بہت ہے, کوئی دل بہلانے کے لیے محبت کرنے والا نہیں ہے. لہذا ایپلیکیشن ہے جاپان میں بھی, سویڈن میں بھی موبائل کی ایپلیکیشن ہے, رینٹ اے کار کی جگہ رینٹ اے بندہ, جو 1 گھنٹہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کے دل بہلائے گا, پیسے لے گا, اور جیسے ہی 1 گھنٹہ پورا ہوگا 60 منٹ, اس کے بعد یہ جا وہ جا. وہ انگریزوں میں ہے ایمانداری. وہ جیپنیز جب 1 گھنٹے کے لیے آئے گا تو آئے گا بڑی ایمانداری کے ساتھ, آپ کو معین اختر کے لطیفے بھی سنائے گا, عمر شریف کے لطیفے بھی سنائے گا, وہ آپ دل بہلائے گا طبیعت سے. وہ سب مصنوعی ہے میرے بھائی, وہ آرٹیفیشل ہے. ہمارے ہاں تو بوڑھوں کے پاس میرے بھائی ٹائم نہیں ہوتا, اتنے آگے پیچھے پوتے نواسے بہویں داماد خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا فائدہ یار ایسی ترقی کا جس میں تمہارا پھر کتے پال رہے ہو, ان کو پتا ہے کتا وفا کرے گا میرے ساتھ, تبھی تو کتوں کے فضائل پر اتنا کچھ کہتے ہیں. وہ ہمیں حیران ہوتے ہیں تم لوگ کتے کیوں نہیں پالتے یار, اتنا زبردست جانور ہے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جو اسلام نے دیا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ, پورے آ جاؤ نظریاتی طور پر, خاندانی نظام میں بھی, تجارت میں بھی, نماز میں بھی, روزے میں بھی. اللہ میاں نے روزے کا حکم دیا تو اس کا مطلب دیا ہے. اب روزہ گرمی شدید ہو, آپ نے آفس جانا ہے نہیں جانا ہے, یہ آپ کا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا ہیڈک نہیں ہے. آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, تو یہ نیت کرو ہم نے روزہ رکھنا ہے, نو کا آپشن نہیں ہے. مزدور کو اجازت نہیں ہے جو گرمیوں میں گڈھے کھودتا ہے, تو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کو اجازت کہاں سے ہوگی؟ صرف مسافر کو اور بیمار کو اجازت ہے, اس کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت
نہیں. عورت پہ پردہ فرض ہے. اس بحث میں نہ پڑو کہ فتنہ ہو رہا ہے, ہماری نیتیں صاف ہیں, ہمارے بھائی دیور تو بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. میں مانتا ہوں بھائیوں کی طرح ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ابھی منفی سوچ غالب نہیں ہے, شر کم ہے, خیر کیا ہے, غالب ہے. بھابھیوں کو بہن کی ماں کی طرح ہی سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ میاں نے عورت پہ فرض کیا ہے کہ وہ دیور کے سامنے زینت اختیار مت کرے, اس کے سامنے آ کے بیٹھ کے گپیں نہ مارے. عورت یہ عزم کرے میرے لیے اللہ نے میرا شوہر بنایا, دیور سے میں نے ریزرو رہنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برقعے اوڑھ کے بیٹھ جائیں جوائنٹ فیملی میں, دیور سے آپ کو ریزرو رہنا پڑے گا. یہ اللہ نے قرآن میں خود بیان کیا ہے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ لوگ جتنے لونڈے لپاڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی فیمیل کزنوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. لبرل لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ فنڈامنٹلسٹ, بنیاد پرست. یار جن لوگوں نے آزادی کی باتیں کی ان کا حشر تو جا کے دیکھو نا کیا ہو گیا. کزن جب آپ کے سامنے آتی ہے آپ اس سے فری, ٹھیک ہے, ضرورت کی بات کریں. اور کزن جو فیمیل کزن ہے اس پر فرض ہے کہ اپنے میل کزن سے کیا کرے, وہ پردہ کرے. وہ اس کے لیے میل کزن سے فری ہونے کی اس کو اجازت بولو نہیں. یہ تو اسلام آپ کو کزن سے فری ہونے کی اجازت نہیں دے رہا, اور آپ یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ لفٹ لے کے جا رہی ہو. یار آپ اکٹھے تفریح پہ جا رہے ہیں یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں, ایک عجیب طوفان بدتمیزی ہے. تو کر لو, اللہ میاں نے تو قرآن میں کہہ دیا تمتعوا فإن مصیرکم الی النار, مزے اڑاؤ, آنا آگ کی طرف ہے. آنا کہاں ہے تم نے, آگ ہے. تو اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ مولویوں کو کہ ڈنڈا لے کے ان کے اوپر چڑھ جاؤ, یہ یوں کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ میاں نے کہا ان کو بتا دو اور ان کو مشورہ دو, تمتعوا, جتنے مزے اڑا رہے ہو نا تھوڑے سے اور اڑاؤ تم, لیکن آنا کہاں ہے, ان مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اور آخری بات کہہ کے سچی مچی کا بیان ختم کر رہا ہوں. اللہ میاں نے آپ پر جو سب سے زیادہ حق رکھا ہے وہ باپ اور ماں کا رکھا ہے. آج یہ حقوق بھی انسانی حقوق کے نام پہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے ٹریولنگ کی, عورتوں کے حقوق بھی ہیں, مردوں کے حقوق بھی ہیں, جانوروں کے حقوق بھی ہیں, کتوں کے حقوق بھی ہیں, بلیوں کے حقوق بھی, کینگرو کے حقوق بھی ہیں, لیکن ماں باپ کے حقوق پر بات کرنے والا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. مبہم نعرے ہیں عورتوں کے, کیا مطلب بھائی, عورت کے حقوق کا کیا مطلب ہے؟ مبہم نعرہ تو لگا دو نا عورت کے حقوق. اسلام نے مبہم نعرے نہیں لگائے. اسلام نے کہا عورت اگر بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے کچھ اور حقوق ہیں, بہن ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں, اماں ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں, بیٹی ہے تو اس کے حقوق کچھ اور ہیں. وہ ایکسپلین کرتا ہے, ہوائی نعرے نہیں لگاتا اسلام. گورے نے جو نعرے لگائے ہیں ہوائی نعرے ہیں, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس. ابے ہیومن کے انسانی حقوق کیا ہیں؟ اسلام نے بتایا انسانوں میں سب سے پہلے تمہاری ماں کا تمہارے باپ کا حق ہے, اس کے الگ حقوق ہیں, وہ پڑوسیوں کے الگ ہیں. پڑوسیوں سے پھڈا کا امکان ہے, باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں, پڑوسی آواز دے گا, بیوی آواز دے گی, بیوی کو شوہر آواز دے گا, کوئی نماز نہیں توڑے, نماز توڑنے کی اجازت نہیں. دوست آواز دے گا, نماز مت توڑو. باپ نے پکارا, دادا نے پکارا, ماں نے پکارا, دادی نانی نے پکارا, نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دیں گے آپ. اتنا بڑا حق جو باپ دادا کا اور ماں اور نانی دادی کا رکھا ہے, یہ اللہ نے کسی کا نہیں رکھا اتنا بڑا حق. آج کیسے یار ان کے سامنے چیخ کے بات ہوتی ہے. میرے ایک جاننے والے تھے, واقعہ پرانا ہو گیا, اب ان کو نہیں پتا چلے گا میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کیا تھے, اپنے باپ سے تمیز سے نہیں بات کرتے. میں نے جب ان کو سمجھایا یار جب تمہارے ابا سے ملو, تمہارے ابا تمہاری شکایت کر رہا ہے, تم ایک دم جو ہے نا ہائپر ہو جاتے ہو. تو مجھے کہنے لگے یار میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور میرا ابا یہ, میرا ببا یوں, میرا ابا. تو ان کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب لگ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کمپنی میں کیا لگ گئی؟ جاب. اچھی پوسٹ پہ گئے, HR مینیجر بن گئے. مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, یار آج میں کسی امپلائی پہ غصہ ہوا, میری آواز اونچی ہو گئی, تو مجھے جو ان سے بھی بڑا کوئی تھا نا, کمپنی کا اونر ہوگا یا کوئی ڈائریکٹر ہوگا, اس نے مجھے بلایا اور مجھے کہا کہ آج کے بعد اونچی آواز آفس میں سننے کو نہ ملے. وہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے نا, کہہ رہا ہے ایسا ماحول تھا, ایسا چپ آرام سے, سب تمیز سے نا انسان کے بچوں کی طرح کام کر رہے ہیں, جیسے ہوتا ہے بڑی اچھی کمپنیوں میں.
ہمارے گورنمنٹ کے اداروں میں جرمنی کی ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا نا, تو مجھے اپنی ٹرینیں یاد آئیں, بڑا مزہ آیا یار. ہم کیا کر رہے ہیں, ولاگ بنا رہے ہیں نا ٹرین میں, جرمنی میں نہیں, پتہ نہیں جرمنی سے پیرس جا رہے تھے ہم نا, ٹرین میں جب بیٹھے ہم تو یہاں کے ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے یار. تو اسٹیشن پہ نا ہم کوئی آواز ہی نہیں آنی گرمنڈے کی, کرارے پاپڑے اور سموسے یا کوئی اس طرح کی نا آڑی ترچی ہے نہیں, گرمنڈے یا اس طرح کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں نا, کرارے پاپڑے, تو کچھ آواز ہی نہیں آ رہی. بڑے تمیز سے سارے وہ گورے آ رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی تمیز میں تو ڈپریشن ہوتی ہے انسان کو نا ایسی. اچھا کیا ہوا ہے کہ بڑی تمیز, گوروں میں تمیز بہت ہے, یہ ماننا پڑے گا, ڈسپلن, تمیز, لڑتے وڑتے نہیں ہیں, یہ ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. ہم جب ٹرین کے اندر بیٹھے نا تو اب سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین میں نا. 6-7 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا, اور وہ ٹرینیں بھی الیکٹرک ٹرینیں تھیں, وہ 350-400 کلومیٹر پر آور. اب کیا ہے کہ میں گوروں, میں تو بہت آبزرو کرتا ہوں یار, یہ کیسے تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے, کوئی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے, کسی نے کوئی بات ہی نہیں کر رہا, کرنی بھی ہے تو بڑے آرام سے نا. کوئی فون آ رہا ہے تو اٹھ کے جا رہا ہے سیٹ سے, واش روم کے قریب جا کے بات کر رہے ہیں وہاں. ابے میں نے کہا یہ تو ڈپریشن سے مر جائیں یار یہ لوگ یہاں پہ آئے بھائی, اتنی تمیز. اب ہم بھی جب بات کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, اور آصف بھائی خیریت سے ہیں آپ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, کیسے آنا ہوا, ہمارے ساتھی ہیں. اچھا میں تو ولاگ بھی بنا رہا ہوں, تو ولاگ میں بھی میری آواز آہستہ ہو گئی, کیونکہ سبھی آہستہ ہیں, چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں بھی بابا ہم جناب جرمنی سے پیرس کی طرف جا رہے ہیں, میری وہ کہہ رہا ہے بھائی, میں نے کہا یار کوئی پکڑ کے نہ لے جائے ہمیں. تو ایسا کیا ہے, کتنی تمیز ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ماحول بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں, بھائی یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے, یہ تمیز سے یہاں رہنا, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ ان کی آواز ہو گئی اونچی. اچھا مجھے پھر اپنی ٹرینیں یاد آ رہی تھی کہ یار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی کونی مارتا ہوا جا رہا ہوتا ہے نا ادھر سے, ہے بھائی ایسا ہی ہوتا ہے نا, واش روم جا رہا ہے, پیچھے بیگ جو ہے نا وہ آپ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, آپ کی ناک کو پھوڑتا ہوا جا رہا ہے اس کا بیگ, اس کو پتہ ہی نہیں میرا بیگ کیا کیا گل کھلایا جا رہا ہے پیچھے. پھر کوئی اوپر سے برتھ سے کوئی پوٹلا گرے گا دھڑام سے. ہمارے ایک جاننے والے کا سچا واقعہ ہے, ان کے برتھ پہ نا چھوٹی بچی تھی, وہ پتہ نہیں ٹرین نے زور سے بریک لگائی ہے کیا ہوا ہے, بچی گری نیچے. وہ شکر ہے بندے نے کیچ کر لی اس کو نیچے نا, ورنہ ٹرین میں اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی. ہماری ٹرینوں کی ٹیکنالوجی دیکھو یار. ایک آدمی ٹرین میں چڑھا, برتھ پہ جا کے سو گیا. ٹرین لاہور جا رہی تھی, اب لاہور میں گئی ہے, دھل دھلا کے واپس آ گئی. اس کی آنکھ کھلی راستے میں, اس نے نیچے والوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, انہوں نے کہا ہم تو کراچی جا رہے ہیں. کہہ رہے یار کیا سائنس کی ترقی ہے یار, ایک ہی ٹرین ہے, برتھ لاہور جا رہی ہے, نیچے کی سیٹیں کہاں جا رہی ہیں. سائنس ٹیکنالوجی یا تو ترقی ہو نہیں رہی تھی یا ہوئی ہے تو ہو بھائی اتنی ہو گئی. اچھا خیر, تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے, باس نے مجھے کہا کہ آج کے بعد دوبارہ آواز اونچی ہوئی تو چھٹی آپ کی. یہ پہلی دفعہ یہاں ہوا. اس کے بعد 1-1.5-2 سال انہوں نے وہاں جاب کی ہے, کبھی ان کی آواز ڈپریشن اور بلڈ پریشر کے مریض کی آواز کبھی بھی بلند نہیں. میں نے اس سے بڑا عبرت حاصل کی. میں نے کہا یار دیکھو وہاں جاب جانے کا خطرہ ہے, باس کے تو احسانات نہیں ہے, وہ تو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے تمہیں نچوڑ کے, تمہارے تجربے سے فائدہ اٹھا رہا ہے, خود کروڑوں روپے چھاپ رہا ہے, تمہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے دے رہا ہوگا نا, تم اس پر الٹا احسان کر رہے ہو. چند ٹکوں کی خاطر اب نہ بلڈ پریشر رکاوٹ بن رہا ہے اور نہ یہ کروایا جو آج تم مینیجر بنے ہوئے ہو, اپنی تنخواہ سے گودوں میں لے کے تمہیں گھوما, تمہیں گھر دیا, تمہیں نسب دیا, قوم دی, خاندان دیا, اس کی وجہ سے تمہاری پہچان ہے. وہ جب تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوتا ہے تو آپ کی آواز کیا ہو جاتی ہے, اونچی, اور آپ کہتے ہیں میں ڈپریشن کا مریض ہوں, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تو باس کے سامنے جتنی تمیز سے بات کرتے ہو نا, اس سے زیادہ میٹھا پن باپ اور ماں کے سامنے کرو. سمجھتے ہو, باس کے سامنے تمیز سے بات کرنے پر تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. خدا باپ کے سامنے اگر جھکو گے اور نرم لہجے میں بات کرو گے, اللہ گناہوں کو معاف کرے گا. حدیث میں کیا مصیبتیں ٹالے گا اللہ آپ سے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ غار میں بند ہو گئے 3 آدمی اور منہ پہ پتھر آ کے بند ہو گئے, وہ موت تھی ان کی بھوک اور پیاس سے. تو تینوں نے اپنے عمل کا واسطہ دیا. ایک نے کیا واسطہ دیا,
اے اللہ میں اپنی بکریوں کا دودھ نکال کے ماں باپ کے لیے پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا, بعد میں اپنے بچوں کو. ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا, دیر ہو گئی, میرے ماں باپ سو گئے, میں پوری رات اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا ہوں دودھ کا پیالہ لے کے, کہ پہلے ان کو پلاؤں گا پھر کس کو, پھر اپنی اولاد کو پوچھوں, پہلے ان کو پلاؤں گا میں. اور ان کو اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب نہ ہو. صبح صادق ہوئی ہے, پوری رات کھڑا رہا ہے, پوری رات. ایسی عزت, ایسا اکرام. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو تھا اللہ کی قدرت سے غار کے سرک گیا وہ پتھر. تو ماں باپ کی خدمت کا آخرت میں اجر بعد میں ملتا ہے, دنیا میں پہلے ملتا ہے. باس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا آپ کی مجبوری ہے, ثواب نہیں ملے گا اس پہ. اصل تو آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے ساتھ کیسے پیش آتے ہو آپ. تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یا تو ادھر یا ادھر. ادھر ہے تو پھر یہ چیزیں ملیں گی, اور پھر اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ہوگا. آپ بھی تو کسی دن بوڑھے ہوگے نا. ایک تو جلدی شادی نہ کرنے کے یہ بہت بڑا سائڈ افیکٹ یہ آ رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بچوں کی شادیاں جلدی ہوتی تھیں, آپ کی جوانی میں بچے جوان ہو گئے, وہ آپ کو اپنے ابا کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے تھے. ہم نے تو یہی دیکھا یار, اپنے رشتہ داروں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کی کیسے خدمت کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی خیال ہوتا ہے اب یہ بوڑھے ہیں ہمیں بھی کرنی ہے ان کی. کریں نہ کریں لیکن ایک احساس کمتری تو ہوتا ہے نا, احساس ذمہ داری تو ہوتا ہے, ایک احساس ندامت تو ہوتا ہے. آپ اتنی جلدی اپنے بچوں کی شادی ایسے ٹائم پہ کراؤ کہ وہ بچے جو ہے نا اپنے باپ کو دیکھیں کہ دادا کی خدمت کیسے ہوتی ہے, دادا کیسے گھر میں حکومت کرتا ہے. دادا بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں. آج کل جو میرے پاس جنازے آ رہے ہیں اباؤں کے آ رہے ہیں, دادا کا ایک بھی نہیں آتا, سب اباؤں کے جنازے آ رہے ہیں. اتنی لیٹ شادیاں, پھر وہ دادا بننے سے پہلے ہی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں موٹیویشن عملی طور پر ہم نے تو دیکھا ہے نا اپنے بڑوں کو, کیسے یار ہمارے والد نے ہماری دادی کی خدمت کی. ہم تو دیکھتے تھے, مجھے یاد نہیں پڑتا میرے والد نے میری دادی کے سامنے کبھی زندگی میں اونچی آواز میں بات کی ہو. جب تنخواہ ہمارے والد صاحب کی آتی تھی سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے لا کے ہماری دادی کو اس میں سے ان کا حصہ دیتے تھے. سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ابا جب گھر میں آئیں گے, اماں کے ہاتھ میں بعد میں پیسہ جائے گا, ابا کی اماں کے ہاتھ میں, یعنی ہماری اماں کے ہاتھ میں بعد میں, ہماری دادی کے ہاتھ میں پہلے جاتے تھے پیسے. تو یہ چیزیں دیکھتا ہے نا انسان, تبھی ہمیں بھی یہ جذبہ ہوا کہ یار ہماری جب تنخواہ آئے گی تو ہم کس کے ہاتھ میں رکھیں گے, ابا کے ہاتھ میں رکھیں گے. تو یہ چیزیں دیکھ ہی نہیں رہے لوگ. تو یہ بھی سارا واٹ لگ گئی ہے پورے سوسائٹی کی جو ہے نا کلچر کی. تو وجہ اس کی ہے کہ نہ ادھر کے رہے نا, اچھا گورے سے بری چیزیں سیکھ رہے ہیں, اچھی والی پھر بھی نہیں سیکھ رہے. تعریف کرتے ہیں گورا جھوٹ نہیں بولتا, مسلمان وہاں جا کے دبا کے جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے نا. اور گورا جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, ٹریفک کے قوانین میں گورے کو فالو نہیں کیا جاتا. گورا ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس نہیں دیا جاتا. یہ ساری چیزیں مانتے ہیں. گند سارا وہاں سے لے لیا ہم نے. گورا پیتا ہے, یونیورسٹیوں میں پینے پلانے کا کیا ہے. گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے, گرل فرینڈ یہاں بھی رکھی جا رہی ہے. گورا ابا کو نہیں مانتا, ہمارے یہاں بھی. تو گورا ابا لیس ہو گیا ہے. ابا کے حقوق کی وہاں بات ہو ہی نہیں سکتی نا. اب گوروں کو آپ بیان کرو ابا کے, وہ کہیں گے بھائی 2-4 لوگوں کے ابا ہیں وہ سائڈ پہ ہو جائیں, باسوں کے تو ہے ہی نہیں. تو وہ تو اب اس سے بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. کسی کے ابا ہیں, کسی کے ابا فری ہو گئے ہیں وہ لوگ. تو یہ بڑے حساب کتاب چل رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ ایک طرف ہو جاؤ, خدا کی قسم دنیا میں سکون ملے گا, کیونکہ نبی نے فرمایا ایمان کی مٹھاس وہ شخص چکھ لے گا جو دل سے ایمان کو قبول کر لے, اس کو اسلام میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو اسلام بڑا مزے کا مذہب ہے, اگر دل و جان سے اس کو گلے سے لگاؤ آپ. اگر آدھے تیتر آدھے بٹیرو تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے اسلام کو گلے لگا لو, اور آپ سے بھی کہتا ہوں ایک دفعہ دل و جان سے کشتیاں جلا کے اسلام کو. طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی نا, کہ یار اب واپسی کا آپشن ختم کر دیا, اب تو لڑنا ہی ہے, جب مرنا ہی ہے تو پھر جنگی جیت کے جائیں گے ہم, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہاں بھی پیچھے دریا ہے مریں گے. تو یہ کشتیاں جلا کے اسلام میں داخل ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.